بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں ما جو انزل نازل کیا اللہ اللہ نے من سے الکتابی کتاب من الکتابی کتاب میں سے واو اور یشترون وہ خریدتے ہیں یا لیتے ہیں بھی ساتھ ہی اس کے ثمناً قیمت قلیلاً تھوڑی اولئک یہی لوگ ما نہیں یأکلون کھاتے وہ فی میں بطونی پیٹوں ہم اپنے الا مگر النارا آگ واو اور لا نہیں یکلمو بات کرے گا ہم ان سے اللہ تعالیٰ یوم دن القیامتی قیامت کے واو اور لا نہیں یزکی وہ پاک کرے گا نہ وہ پاک کرے گا ہم انہیں واو اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں ویشترون بہ ثمنا قلیلا اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کے سوار کچھ نہیں بھر رہے ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ان سے نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ ہی وہ انہیں پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام قرآن کریم کے اندر موجود احکامات چھپانے کی بھی وعید فرما رہے ہیں اور بنی اسرائیل نے جو تورات زبور اور انجیل میں تحریف کر ڈالی تھی اور ان کے اندر موجود احکامات کو چھپا لیا تھا اور خاص طور پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں جو صفات تھی اور آپ کے آنے کا مقصد اور بہت ساری ڈیٹیل وہاں پہ بتائی گئی تھی وہ چھپاتے تھے اور اس کے علاوہ حلال حرام کو چھپاتے تھے کبھی کسی چیز کو بڑھا دیتے کسی چیز کو گھٹا دیتے اور ان کا مقصد کیا تھا اس سب سے دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنا اور اس کے بدلے میں وہ ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتے چھپا بھی لیتے اور اگر کوئی مسئلہ بتاتے تو وہ اس مسئلہ بتانے کے ساتھ رشوت لے کر بھی اس میں چینجنگ کرتے یعنی ہدیہ نذرانہ اس طرح کا نام لکھ کے اور وہ کیا کرتے تھے کہ جس بندے مثلاً کہ کسی بڑے کسی امیر آدمی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ ان سے کوئی بات پوچھتا تو وہ ایسا جواب دیتے تھے جو اس بندے کی مرضی کے مطابق ہو مثال کے طور پر ایک آدمی نے اگر کسی بڑے آدمی سے اگر کوئی قتل کا جرم ہو گیا ہے تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ قتل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کی سزا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ کر دیں اور گزارا ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کوئی چھوٹے خاندان کا کوئی نارمل انسان اگر قتل کر لیتا بڑے خاندان کے انسان کو تو وہ بڑے جن سے وہ پیسے لیتے تھے امیروں سے تو ان کو کیا کرتے تھے ان کی مرضی کا مسئلہ یہ میں مثال خود سے دے رہی ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کی مرضی کے مطابق بتا دیتے کہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے اس کی سزا تو بہت بڑی ہے یعنی جیسا سوال کرنے والا سوال کرتا تھا اور جو اس کی مرضی ہوتی تھی اس کی مطابق وہ مسئلہ جب بتاتے تو ظاہر سی بات ہے وہ اگلا خوش ہو کے نذرانے بھی دیتا رشوت بھی دیتا بہت خوش کرتا اور وہ دکھنے میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پیسے لوٹ رہے ہیں پیسے کھا رہے ہیں عیاشی کر رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے تھے جس طرح زہر میں کھانے میں زہر ملاؤ بندے کو اندازہ نہ ہو اس کا ذائقہ بالکل فیل نہ ہو اور وہ اس کو کھا لے اور اس کی جان ختم ہو جائے اسی طرح دیکھنے میں تو وہ اس مال کو حرام مال کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے تھے لیکن در حقیقت وہ گویا کہ آگ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے تھے اور کتنی بڑی سزا ان کے لیے کہ اللہ رب العزت نہ ان سے قیامت والے دن بات کریں گے اچھا بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے بات نہیں کریں گے اللہ پاک کے ایک ایسے درمیان میں کچھ وقت آئیں گے کہ پورے جہان پوری دنیا سے ایک ہی وقت میں بات کریں گے تو یہاں مطلب یہ کہ لطف و کرم والی بات نہیں کریں گے محبت سے بات نہیں کریں گے غصے سے خطاب ہوگا یا تو غصے سے ہوگا یا پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک اپنا میسیج پہنچائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا اللہ سے کلام کرنا اتنی بڑی سعادت ہے کہ کفار کو بھی اس سے افسوس ہوگا حالانکہ کفار کو کیا لگے کہ اللہ ہم سے بات نہ کرے لیکن اس دن ان کو بھی ہوگا کاش ہم ایسا نہ کرتے آج ہم سے رب بات کر لیتا یعنی ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن میں بھی آگ ہوگی اور یہی بات یعنی کہ بنی اسرائیل کے لیے ممنوع تھی
کیا کہ تحریف کرنا، وہ تحریف کر لیتے تھے، کوئی سزائیں تحریف کر کے بدل دیتے، کوئی کم کر دیتے اور کوئی زیادہ کر دیتے۔ تو بہرحال میری پیاری بہنوں، بنی اسرائیل تو چلے گئے، آج کے انسان کے لیے اس آیت میں کیا ہے کہ قرآن کریم یہ اتنا پیارا کلام ہمارے پاس آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس کا علم دے دیتے ہیں، اس کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے، اس کو آیت کا مفہوم پتہ چل جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود قرآن ہی نہیں، قرآن سے اخذ کردہ مسائل بھی اس کو کوئی مسئلہ معلوم ہو اور وہ کیا کرے، دوسرے کی مرضی کے مطابق وہ مسئلہ بتا دے، جبکہ وہ ویسا نہیں ہے، اور وہ انسان جانتا بھی ہے کہ قرآن میں ایسے بیان ہوا ہے، یا قرآن سے علماء نے جو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کی تشریح بتائی ہے، اس طرح تفسیر بتائی ہے، اور یہ فلاں مسئلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے اس طرح ثابت ہے۔ اس سب کے باوجود وہ انسان کیا کرتا ہے، وہ اس کو چھپا لیتا ہے، وہ حق بات جو تھی اس کو چھپا لیتا ہے، نہیں بتاتا۔ اور وجہ کیا ہے اس کو نہ بتانے کی، کس وجہ سے وہ نہیں بتاتا؟ ایک تو قیمت کے لیے، مال کے لیے، مثلا وہی جو بات میں نے پہلے بنی اسرائیل کی مثال دی کہ وڈیرے بڑے لوگ ان سے یہ نہیں، کوئی جاب وغیرہ کر رہا ہے، وہاں کوئی آفس میں اپنا بڑا بتائے پوچھے کہ کوئی مسئلہ پوچھے، اور پتہ ہے انسان کو، لیکن وہ سوچتا ہے اس کو بھی میں نے اگر صحیح مسئلہ بتایا نا تو یہ بڑک اٹھے گا اور مجھے یہ نا کہ جاب سے ہی نکال دے یا مجھے کوئی سزا دے دے، تو کیا کرے گا وہ اس کو فوراً اس کو چینج کر دے گا، بات ہی چینج کر دے گا، کہے گا ایسے نہیں ایسے ہے، اس کی مرضی کے مطابق، اور پھر تھوڑا سا نذرانہ اور ہدیہ بھی لے لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی اس کے بارے میں، 3 سزائیں جیسے کہ آپ تفسیر میں سنیں گے، 3 سزائیں بیان فرمائی۔ لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی انسان اگر قرآن کریم کی تعلیم پڑھنے پڑھانے کے ساتھ مساجد مدارس کے اندر اگر وہ پیسے پے لے لے، وہ اس میں آئے گی؟ تو میری پیاری بہنوں وہ اس میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا مقصد پیسے نہیں ہوتا، الحمدللہ کہ اس کا مقصد پیسے نہیں ہوتا۔ جب اس کا مقصد پیسے ہو جائے، اگر ہم قرآن پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا بنائیں کہ اس لیے ہم پڑھا رہے ہیں کہ اس سے ہم پیسے لیں، تو پھر نہیں۔ ہاں اگر پڑھا رہے ہیں پھر اگلا تحفہ خوشی سے جو ہے، وہ ظاہر انسان ہے، ضروریات ہیں دنیا میں، وہ پھر حرام تو نہیں کھائے گا نا جو عالم ہوگا یا مدرسے میں پڑھانے والا ہے کہیں بھی، تو لہٰذا اس کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اگر دوسرے اپنی خوشی سے وہ معاوضہ طے نہ کرے، وہ ضد نہ کرے کہ جس طرح اسکولوں میں ہوتا ہے کہ اتنی پے دیں تو میں یہ کام کروں گا، اتنی فیس دیں تو میں یہ کام کروں گا، ایسا نہ کرے، تو پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مقصد اللہ کی رضا ہو، پڑھنا پڑھانا صرف اللہ کی رضا، اور یہ امید ہو کہ مجھے اس پہ جو جزا ملے گی وہ اللہ رب العزت کے پاس ملے گی، اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں اور کم پے پہ پڑھانا اور یہ ساری چیزیں جو اس کے لیے اجر کا سبب بن جائیں گی۔ لیکن یہاں پر سمانن کلیلہ کا مطلب کیا ہے کہ باقاعدہ بیچ دینا، یعنی کہ مسائل کو چینج کر دینا پیسہ لینے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے جس کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ میں نے دوسرے کو بتا دیا تو وہ زیادہ ذہین ہے، زیادہ پک کر لے گا، تو یہ جو میری اجارہ داری ہے، میری جو پرسنلٹی بنی ہوئی ہے، جو سارے مجھ سے مسئلے پوچھنے آتے ہیں اب اس کے پاس جانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو چیز ہے یہ تو اور زیادہ بڑی نقصان دہ ہے کہ عالم ہونے کے باوجود، دین کی علم ہونے کے باوجود انسان کیا ہے کہ تمام علم میں آ جائے اور وہ حق بات کو چھپائے، اور چھپانے کی وجہ سے اس کے ساری آخرت تباہ ہو جائے۔ کیوں تباہ نہیں ہوگی؟ پہلی بات آگ بر رہا ہے پیٹ میں، دوسری بات اللہ سے بات ہی نہیں کریں گے، تیسری بات اللہ کا ایک اصول ہے جو مسلمان ہیں ان سے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے سزا اگر ملے گی تو جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم میں جانا ان کی تزکیے کے لیے ہوگا، ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، تو اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے بعد جنت میں ڈال دیں گے۔ لیکن ایسے شخص سے جو اللہ کے کلام کو چھپاتا ہے، رب کلام کریم کے کلام سے اخذ کردہ مسائل کو چھپاتا ہے، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ پاک بھی نہیں کریں گے، اور دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ نے یہ قرآن کیوں یہ ہدایت کے لیے اتارا ہے، اس ہدایت سے دور کر دیا انسان کو۔ بہرحال ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ جو اللہ جس کو دین کا علم اللہ پاک نے دیا ہے اس کے لیے اتنی وعید تو نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ ذہین ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، اس کے مواقع ہیں، سب کچھ ہے، لیکن صرف سستی کی وجہ سے وہ قرآن سے جڑا ہوا نہیں ہے، دور ہو گیا ہے، نہ پڑھنا نہ پڑھانا نہ سیکھنا نہ سکھانا بالکل چھوڑ دیا ہے، تو وہ خدا نخواستہ وہ بھی اس آیت میں ضمن میں آ جائے گا، اس وعید میں، کیونکہ اللہ رب العزت کے قرآن کو پڑھنا تو پھر اس کے بعد پڑھانا بھی ضروری ہے، سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیں صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔